ہماری طاقت ہمارا رسول ہے. تم ڈسپیوٹ کیا؟ کیوں عراق کے پیچھے ہاتھ دھو کر سب پڑ گئے؟ پرابلم کیا؟ اتنا ہی تو ہے کہ فوج لے کے کویت میں چلے گئے. کویت، سعودیوں کویت. سعودیوں ایمانداری سے بتاؤ یہ لفظ کویت تم کئی سال سے جانتے ہو؟ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ. کتنے سال سے تمہاری نالج میں یہ کویت ہے؟ ہاؤ مینی ایئرس پاسڈ؟ کتنے سال گزرے کویت میں؟ مجھے بتاؤ، کیا صدیق اکبر کے زمانے میں کویت تھا؟ کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں کویت تھا؟ کیا علی مرتضیٰ کی عمارت میں کویت تھا؟ اچھا، خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ ہوئی تو کیا کویت تھا؟ خلافت بنی امیہ کے بعد خلافت بنی عباس میں کیا کویت تھا؟ خلافت بنی عباس کے بعد سلجوقی اقتدار میں کیا کویت تھا؟ سلجوقیوں کے بعد خلافت عثمانی آل عثمان کے زمانے میں کیا کویت تھا؟ ارے جو نہیں تھا وہ آیا کہاں سے؟ جائز ہوتا تو پہلے سے ہوتا. جائز ہوتا تو پہلے سے ہوتا، بعد میں اچانک ہوا ہے. جب ہم نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ کویت کو مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے، یہ برطانیہ کے انگریزوں نے بنایا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا ہے. میں نے جب گورنمنٹ سے پوچھا اے برٹش گورنمنٹ تو نے اس کو کہاں سے بنایا ہے؟ کہا عراق کو کاٹ کر کے بنایا ہے. عراق کو کاٹ کر کے بنایا ہے. عراق کو کاٹ کر کے بنایا تھا. جب اب عراق میں کمزوری تھی تو چپ تھا. اب اللہ نے توفیق بخشی تو کٹا ہوا حصہ لے لیا. اور یہ بات سعودیوں کی سمجھ میں آوے یا نہ آئے، ہندوستان کے لوگوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے. اس پر میں توجہ چاہوں گا. اپنے تمام صحافی حضرات کا تعاون بھی چاہوں گا کہ اس پر توجہ دیں. یہ پوائنٹ ہے. آج انڈیا میں کوئی بھی نیشنل لیڈر کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے بھاگتا ہو چاہے بھاجپا ہو، اور آج یہ دونوں رول پلے کر رہے ہیں. دلی سے بھاگتا ہے، مہاراشٹر میں بھاجپا ہے. کوئی بھی نیشنل لیڈر، کوئی بھی قومی رہنما، کوئی بھی سیاسی مدبر اور کوئی بھی ہندوستان سے محبت کرنے والا، پیٹریاٹزم، حب الوطنی اور اپنے ملک سے پیار رکھنے والا، کیا کوئی کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی ایسا لیڈر ملے گا جو یہ کہہ دے کہ گوا پر ہندوستان کا حملہ غلط تھا؟ انڈیا نے جب گوا پر اٹیک کیا تو کون کہتا ہے یہ غلط تھا؟ پرتگال کی حکومت تھی، گوروں کی اس پر حکومت تھی. گوروں نے ہندوستان کے اس حصے کو ہندوستان سے کاٹ کے الگ کر دیا تھا. کیونکہ ہندوستان طاقتور ملک ہے اس لیے 15 سال میں لے لیا. عراق کمزور تھا اس لیے 40 برس لگ گیا، لیکن حق حقدار تک پہنچا ہے. اس لیے تم کویت پر حملے کو جارحیت نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہو کہ کٹا پٹا حصہ لوٹے پیٹے کو مل گیا. جس کا مال تھا اسے مل گیا. اس لیے تم ایسی بات نہیں کر سکتے. اور رہ گئی بات یہ کہ اے سنی مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اچھا دیکھو بھائی، دلائی لاما سے کسی نے پوچھا، مسٹر دلائی لاما واٹ ڈو یو سے اباؤٹ کویت؟ ان کا جانے دو بھائی، کویت کے معاملے پر اتنا چلا رہا ہے امریکہ، لیکن جب تبت ہم سے چین نے فوجی طاقت کے بنیاد پر تبت لے لیا تو امریکہ سو رہا تھا، انگلینڈ رو رہا تھا، امریکہ کھو رہا تھا، سعودی عربیہ بول نہیں رہا تھا. بات یہ ہے کہ تبت میں پٹرول نہیں ہے، اس لیے امریکہ کو محبت نہیں ہے، اور یہاں پٹرول ہے. معلوم ہوا کہ تمہارا بھی دنیا دارانہ رول ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک بات اور سنو،
میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ میں رفع کر دوں. اس لیے ہندوستان مانتا ہے کہ جس طرح کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ملک سے جابرانہ طور پر الگ نہیں کر سکتی، اسی طرح کویت عراق کا ایک ٹو ٹنگ ہے. ایک اکھنڈ عراق کے لیے ضروری تھا کہ کویت کو اس میں شامل کیا جائے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کویت کے وہ حصے جو کردستان کے نام پر کچھ ترکیوں کو دے دیے گئے ہیں انہیں بھی بھائی چارے کے ماحول میں لے کر پلٹا دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ عظیم عراق بنانے جا رہے ہیں. میں یہ کوئی سرکاری سطح سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میری دلی خواہش یہی تھی کہ رئیس صدر محترم جناب صدام حسین، بات تو آپ کے ملک تھی آپ جانے، مگر ہم تو اس وقت آپ کو اپنی آنکھوں پر اٹھا لیتے، اپنے سروں پر اٹھا لیتے اگر آپ کی یہ لڑائی کویت میں ٹھہر نہ گئی ہوتی، بلکہ ان شرابی نجدیوں کو، ان وہابی نجدیوں کو، ان غدار رسول کو اگر حرمین سے نکالو گے تو تمہاری فوج بغداد میں رہے گی، سنی مسلمان مدینے میں نظر آئے گا، مکے میں نظر آئے گا. تحفظ حرمین کانفرنس غازی ملت. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. مجھے بتا دیجئے کہ ہندوستان میں لگ بھگ 1000 برس سے مسلمانوں کی حکومت کنٹینیوس چلی آ رہی ہے. 1000 برس سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی ہے. بہادر شاہ ظفر معزول ہوئے کہ نہیں؟ بتاؤ عیاش نوابوں کو ہٹایا گئی کہ نہیں؟ اور یہ جو عیاشی اور رنگ رنگلی منانے والے راجے مہاراجے تھے وہ سب ختم کیے گئے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جب مغلوں میں رنگیلے شاہ پیدا ہوں، جب مغلوں میں رنگیلے شاہ جیسے لوگ پیدا ہوں گے تو وہ حکومت کا حق کھو بیٹھتے ہیں. حکومت عیاشی کے لیے نہیں لی جاتی، بلکہ نظم و نسق، عدل و مساوات کو برپا کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے. لیکن سعودی عربیہ، تو نے اسلام کے دل پر خنجر مارا ہے. ایک سعودی لڑکی، شہزادی، پرنس آف فیملی، پرنسس، امریکہ نے ایک شہزادی کی آوارگی پر ایک فلم بنائی. یوکے نے، یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ نے، اس کے کسی پرائیویٹ آدمی نے، برٹش نیشنل نے ایک فلم بنائی تو سعودی عربیہ نے دھمکی دی کہ اگر وہ پوری ویڈیو کیسٹ سعودی گورنمنٹ کو نہ لوٹائی گئی تو انگلینڈ سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے. اور کر دیے گئے. اپنی لڑکی جو نشے اور آوارگی میں ڈوبی ہو اس کی بے عزتی پر یہ برطانیہ سے تعلقات توڑ لیتے ہیں. لیکن رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے خلاف سینیٹک ورسز میں جب رشدی نے اسلام کو گالی دی تو سعودیہ کی ہمت نہیں پڑی کہ برطانیہ سے اپنے تعلقات توڑ سکے. انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. جو دھرم نہیں بچا پایا ہے وہ حرم بھی نہیں بچا سکتا. اور اس کے لیے اب پوچھتے صدام حسین سے بھی پہلے اور صدر صدام حسین کے زمانے میں اور صدر صدام حسین کے بعد والے زمانے میں آپ بغداد شریف جاؤ، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. آپ قمر بنی ہاشم، شاہکار وفا، عباس علم بردار کے روضے پر حاضری دو، نظریں دیکھتی رہ جاتی ہیں. سکینہ کا تابوت، امام حسین کا روضہ، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا آستانہ، بس دیکھتے رہ جاؤ. جن افراد کے روضوں کو عراق کی حکومت نے اپنی نگرانی میں پاکیزہ صاف ستھرا، جس کی تزئین، جس کی سجاوٹ اور جس کی تزئین کی ذمہ داری حکومت نے لی ہو. ایک سعودیہ ہے، جنت البقیع میں جا کے دیکھو، جنت المالا میں جا کے دیکھو، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ
مزار کو جیسے بلڈوزر سے توڑ دیا گیا ہو.